بیرک کی چھت پر جس طرح وہ درخت کے ذریعے چڑھا تھا اسی طرح نیچے اتر آیا۔ ابھی اس نے بمشکل قدم زمین پر ٹکائے ہی تھے جب اچانک ہی اسے زمین بوس ہونا پڑا۔ کچھ فاصلے سے دو آدمیوں کی آواز، اونچی آواز میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہاں چھپنے کے لیے بے شمار گنجائش تھی۔ زمین سے چپکے چپکے وہ کچھوے کی طرح درختوں کے درمیان موجود جنگلی گھاس میں پہنچ گیا۔ اب وہ اس گھاس کا حصہ بن چکا تھا۔ باتیں کرنے والے اب اس کے نزدیک آ رہے تھے۔ یہ شاید مقامی پہرے دار تھے جو معمول کی گشت پر تھے۔ انہوں نے اپنے معمول کے مطابق بیرکوں کے گرد ایک چکر لگا کر اپنی پوسٹ تک واپس جانا تھا۔ آوازیں اب اتنی نمایاں تھیں کہ وہ ان کی باتیں آسانی سے سمجھ سکتا تھا، لیکن گردن اٹھا کر ان کو دیکھنے میں خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اچانک ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک بوٹ اس کے منہ سے بمشکل چند انچ کے فاصلے پر ٹک گیا تھا۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں رک گئے تھے، شاید سگریٹ سلگانے کے لیے تھے۔ ایک پہرے دار نے سگریٹ سلگایا اور جلتی ہوئی ماچس کی تیلی لاپرواہی سے نیچے پھینک دی، جو کیپٹن جمشید کے ہاتھ پر گری تھی۔ خیریت گزری کہ گرتے ہی تیلی بجھ گئی، ورنہ کوئی اور مصیبت بن جاتی۔ سگریٹ سلگانے والا اپنے ساتھی کو شاید کوئی فحش لطیفہ سنا رہا تھا۔ باقی کا لطیفہ اس نے وہیں کھڑے کھڑے مکمل کیا۔ اس دوران جمشید نے سانس بھی آہستہ آہستہ اور احتیاط سے لیا تھا، مبادا وہی اس کی موجودگی کا انکشاف نہ کر دے۔ خدا خدا کر کے دونوں آگے نکل گئے اور اس نے سکون کا لمبا سانس لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیرکوں کی دیوار سے بائیں طرف چلنے لگا۔ اپنے اندازے کے مطابق وہ اسی طرف سے چکر کاٹ کر ان کمروں تک پہنچ سکتا تھا جہاں اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا۔ بیرکوں کے اختتام پر وہ پھر تھک کر رک گیا۔ وہاں بڑے بڑے ڈرم اور ایک ٹینکر موجود تھا۔ یہ شاید ان لوگوں کا پیٹرول کا ذخیرہ تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے جمشید نے اپنا سارے لایا۔ اس نے اب اس پیٹرول کے ذخیرے کو اپنا پلاننگ میں مرکزی حیثیت دے دی تھی۔ یہاں بیٹھ کر اس نے سنگن لینے کی کوشش کی، پھر اس اطمینان کے بعد کہ میدان خالی ہے اٹھ کھڑا ہوا اور قریباً بھاگتا ہوا پنجوں کے بل بیرک اور اس کے سامنے والے کمروں کے درمیان کا فاصلہ طے کر گیا۔ جیسے ہی وہ ساری دوسری سمت پہنچا، اسے کمرے کی دیوار سے چپک جانا پڑا، کیونکہ پہرے دار اس کی طرف آ رہا تھا۔ شاید کوئی معجزہ ہی تھا کہ پہرے دار کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی اور وہ اطمینان سے بیڑی کے کش لگاتا اسی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے کونے سے اندر کی طرف گھوما، اچانک کیپٹن جمشید نے اسے آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا۔ اس نے پہرے دار کے بالکل سامنے سے اسی طرح اچانک نمودار ہو کر اس پر حملہ کیا تھا کہ خوف اور حیرت کے مارے شاید وہ گنگ ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی، جمشید کا ایک ہاتھ آہنی شکنجے کی طرح اس کے منہ پر اور دوسرا اس کی گردن پر جم گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی گردن سے کڑک کی آواز سنائی دی۔ زندگی سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جمشید اس کے مردہ جسم کو زمین پر گرنے نہیں دیا تھا، بلکہ اس طرح کھینچتا ہوا کمرے کے پچھلی والی جھاڑیوں میں لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ جمشید نے لاش کو گھاس میں چھپا دیا اور اس کی گن اور گولیوں کا بیلٹ اپنے قبضے میں کر لی۔ پھر اچانک کچھ سوچتے ہوئے اس نے مرنے والے کی جیب کی تلاشی لی، جس میں بیڑیوں کا ایک بنڈل اور ماچس موجود تھی۔ اس نے بیڑیوں کا بنڈل تو وہیں پھینکا اور ماچس اپنی جیب میں ڈال لی۔ اب وہ دوسرے شکار کا منتظر تھا۔ اسے علم تھا کہ ایک پہرے دار بیرک کے سامنے والے حصے میں بھی پہرا دے رہا ہے۔ جلد ہی اس کی مراد بر آئی جب اس نے دوسری سمت سے کسی کو کندن پکارتے ہوئے سنا۔ پھر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سالے زیادہ چڑھا لی ہے کیا؟ آنے والا مرنے والے کا نام لے کر بڑبڑاتا ہوا اس کی طرح جمشید کے سامنے آ گیا۔ اس کا انجام ابھی اپنے ساتھی سے مختلف نہیں ہوا تھا، البتہ اس نے 1.5 کی بجائے 2.5 منٹ لیے تھے اور مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات کہ اپنے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر ہی وہ اکال چلنا کر دیا گیا۔ اس کی جیب کی تلاشی پر بھی اسے ماچس اور بیڑیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا۔ جمشید نے اس کی لاش کو بھی اسی طرح جنگلی گھاس میں چھپا دیا تھا۔ اب اس کے بدن میں چیتے کی سی پھرتی آ گئی تھی۔ اسے اپنا اگلا سارا آپریشن 10 منٹ میں مکمل کرنا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس درمیان کوئی پیٹرول پارٹی اس طرف نہ آ جائے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا ٹارگٹ ٹائم 10 منٹ منتخب کیا تھا۔ اب وہ اس کمرے کی پشت پر کھڑا تھا جس میں بارود اور ایسپیلوسو موجود تھے۔ اس نے اگلی ساری پلاننگ کا دار و مدار یہاں سے ملنے والے مواد پر ہی تھا۔ اب اسے جو کچھ بھی کرنا تھا اس بارود کی مدد سے کرنا تھا۔
کمرے کی کھڑکی کے باہر موجود لوہے کی جالی اس نے بمشکل 2 منٹ میں بندوق اور اپنی قوت بازو کے بل پر اکھیڑ دی تھی۔ اس سے زیادہ آواز بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اندر لگی کھڑکی کھولنے کے لیے اس نے بڑی احتیاط سے شیشہ توڑا تھا۔ شیشہ زمین پر گرنے سے ہلکا سا ارتعاش ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے صرف جمشید کے دل کی دھڑکن چند لمحوں کے لیے بڑھا دی تھی اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ہاتھ اندر کر کے کھڑکی کی چٹکنی کھول دی اور اب اس کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا موجود تھا۔ جمشید نے اپنے ہاتھ میں موجود ماچس کی مدد سے ہلکی سی روشنی کی اور وہ دنگ رہ گیا۔ یہاں تو دنیا کے خطرناک ترین دھماکہ خیز مواد کی پیٹیاں موجود تھیں۔ اس کے لیے اس بارود کا تعارف کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے اس کا خصوصی کورس کیا ہوا تھا۔ یہ تمام ریموٹ کنٹرول بم تھے۔